السلام علیکم ٹو آل the students of class 8۔ ابھی ہم مشق کریں گے مضمون پاکستان کے چند اہم تہوار۔ یہ مضمون جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم اس مضمون کی مشق کرنے لگے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ یہ سوالات ہیں، ان کے ہم نے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا سوال ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت اسلامی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی تہذیب و ثقافت مختلف ہے۔ پشاور میں لوگ کسی اور طریقے سے رہیں گے، لاہور میں اور طریقے سے رہیں گے، رہن سہن کا انداز ڈفرینٹ ہوگا، مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلامی نظریے کی وحدت کہتے ہیں ایک، واحد، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک کہتے ہیں حصہ داری، ایک جیسا اشتراک نے ان کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر، کس وجہ سے ایک دکھائی دیتے ہیں؟ اسلامی نظریے کی وجہ سے، عقیدے اور نظریے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال ہے لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے لوک ورثہ کے میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دستکاریوں کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں اسے ہم کہیں گے دستکاری، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو لوک ورثہ کے میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں، ٹھیک۔ جواب 4 مذہبی تہوار یہ ہیں، کون کون سے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور شب معراج۔ یہ 4 مذہبی تہوار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مذہبی تہوار ہیں، لیکن سوال میں صرف 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھنے کو کہا گیا ہے، اس لیے ہم نے ان 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلا کوشچن کی جانب۔ اگلا کوشچن ہے شندور کا محل وقوع بیان کریں، ٹھیک ہے نا۔ شندور شہر کا نام ہے، ایک علاقہ ہے شندور۔ محل وقوع کہتے ہیں لوکیشن کو، جیسے آپ کہتے ہیں آپ کس لوکیشن پہ، اپنی لوکیشن بیان کرو، اپنی لوکیشن واضح کرو، تو اسی طرح شندور کا محل وقوع بیان کرو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ہے شندور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوکیشن واضح کر رہے ہیں، شندور کا محل وقوع بیان کر رہے ہیں۔ شندور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، گھاٹی، درہ، ٹھیک ہے نا۔ تو گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سنگم کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، سنگم ہے۔ تو یہ سوال بھی ہوا ہمارا کمپلیٹ۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ نیکسٹ ہے سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے، ٹھیک۔ جواب کیا ہے؟ جواب ہے شندور سطح سمندر سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ سمندر ہوتا ہے، سمندر نہیں ہوتا، سین کے اوپر زبر ہے، سمندر۔
کیا جواب ہے؟ شندور سطح سمندر سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ پہلا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ پہلا کیا ہے جی؟ الف ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے ایک رنگا رنگ گلدستے کی۔ ٹھیک ہے نا، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال کیا ہے؟ ایک رنگا رنگ گلدستے کی۔ دیکھیں نا، جیسے ایک رنگا رنگ گلدستے میں ہر قسم کے پھول آ جاتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں بھی ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، لیکن ایک نظریے اسلامی نظریت کی وجہ سے وہ ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہیں۔ ایک رنگا رنگ گلدستے کی مثال ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ بے ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ کس چیز نے پرو دیا ہے ایک لڑی میں؟ لسانی نظریے نے؟ بالکل نہیں۔ قبائلی نظریے نے؟ بالکل بھی نہیں۔ صوبائی نظریے نے؟ ہرگز نہیں۔ اسلامی نظریے نے؟ یس، ہاں، اسلامی نظریے نے پاکستان کے مختلف علاقوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ جیم ہے لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے، علاقائی، صوبائی، ملکی یا عالمی؟ عالمی، انٹرنیشنل لیول پر یہ جو ہے مطلب یہ میلہ مشہور ہے، شہرت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے صنعتی، زرعی، تفریحی، ساحلی؟ زرعی ملک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کیا ہے؟ بنیادی طور پر کون سا ملک ہے؟ زرعی ملک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں؟ نو۔ فروری کے آخری ہفتے میں؟ یس، یہ جواب درست ہے۔ نیکسٹ ہے لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے لاہور میں، شندور میں، اسلام آباد میں؟ یس، اسلام آباد میں۔ سبی میں؟ نو، اسلام آباد میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اسلام آباد کو، کراچی کو، ملتان کو، لاہور کو؟ جی ہاں، لاہور کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا دل کون سا شہر ہے؟ لاہور۔ اور آخری ہے ہر سال سبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے 15 جنوری کو، 15 فروری کو؟ یس جی ہاں، 15 فروری کو ہر سال سبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا سوال بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے پہلے معنی لکھنے ہیں اور پھر ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو چلیں پہلے ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں، ان کے مطلب دیکھتے ہیں، ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ مسافت، فاصلہ، مویشی، چوپائے، محیط، گھیرنے والا، نمائش، دکھاوا، فروغ، اضافہ، بڑھانا، دستکاری، ہاتھ سے بنی ہوئی چیز۔ اب ان کے ہم ان الفاظ کے اب ہم جملے دیکھتے ہیں۔ مسافت کا کیا مطلب تھا؟ فاصلہ۔ ملتان لاہور سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ملتان لاہور سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بھی واضح ہو گیا۔ مویشی، میلہ مویشیاں میں لوگ اعلیٰ نسل کے مویشی نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ محیط کا مطلب ہے گھیرنے والا، تو محیط کا کیا جملہ بنے گا؟ اللہ تعالی اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمائش کا مطلب ہے دکھاوا،
ہمیں اپنی نیکیوں کی بیجا نمائش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی نیکیوں کی بیجا نمائش نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے فروغ یعنی کہ بڑھانا، اضافہ کرنا. حکومت کو اسلام کی تعلیم کو فروغ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، حکومت کو اسلام کی تعلیم کو بڑھانا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے، فروغ دینا چاہیے. ٹھیک. اور آخری ہے دستکاری، ہاتھ سے بنی ہوئی چیز. ہمیں دستکاری کی قدر کرنی چاہیے، یعنی ہمیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. اس طرح یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. چوتھا سوال ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. تو چلیں جی دیکھتے ہیں ان میں مذکر کون سے ہیں اور مؤنث کون سے ہیں الفاظ. یہ ہے جی مذکر. رقص مذکر ہے، محیط مذکر ہے، مزار مذکر ہے اور عرس بھی مذکر ہے. یہ الفاظ مذکر ہیں. ٹھیک ہے. اور مؤنث کون سے الفاظ ہیں؟ ثقافت مؤنث ہے، تہذیب مؤنث ہے اور روایت بھی مؤنث ہے. یہ تین الفاظ مؤنث ہیں. ٹھیک ہو گیا. چوتھا سوال بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلتے ہیں پانچویں سوال کی جانب. پانچواں سوال ہے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. پاکستان کے چند اہم تہوار جو سبق ہے، جو لیسن ہے، جو مضمون ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم نے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے، ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو چیلنج کرتے ہیں. الف، سبی درائے بولان کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. سبی درائے بولان کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے. بے، پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. جیم، رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیوں کو چار چاند لگا دیتا ہے. دال، شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے. شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے یعنی مشہور ہے. آخری ہے سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے. سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے. یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم چھٹے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. چھٹا کوشچن ہے درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں. یہ محاورات و تراکیب ہیں، ان کا ہم نے مفہوم واضح کرنا ہے، یعنی ان کا ہم نے مطلب بتانا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی پھر محاورات و تراکیب یہ ہیں. ایک لڑی میں پرونا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کو اکٹھا کرنا. ایک لڑی میں پرونا، سب کو اکٹھا کرنا. جیسے تسبیح کے دانے ایک ہی لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، ایک ہی لڑی میں سب کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، سب دانوں کو. تو ایک لڑی میں پرونا، سب کو اکٹھا کرنا. چار چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. حامد کے آنے سے ہماری محفل کو 4 چاند لگ گئے. ٹھیک ہے نا. 4 چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. نمایاں مقام رکھنا، واضح حیثیت رکھنا، یعنی عزت ہونا آپ کی، کسی جگہ پر کافی آپ کی عزت ہونا، آپ کا مقام ہونا، واضح حیثیت ہے، آپ کی بڑی حیثیت ہے، آپ کی لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو نمایاں مقام رکھنا یعنی واضح حیثیت رکھنا. شہرت حاصل کرنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مشہور ہو جانا، یعنی کہ مشہوری حاصل کرنا، آپ مشہور ہو گئے ہیں. شہرت حاصل کرنا یعنی مشہور ہو جانا. اشتراک عمل، اشتراک کا مطلب ہوتا ہے حصہ داری، ایک جیسا. اشتراک عمل یعنی ایک جیسا کام کرنا. عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، کوئی عمل کرنا. کوئی اگر کوئی آپ عمل کریں گے تو اس کا مطلب کوئی آپ نے کام کیا. اشتراک عمل، ایک جیسا کام کرنا. اس طرح یہ والا سوال بھی ہم نے دیکھ لیا، سمجھ بھی لیا. اب ہم 7واں کوشچن کریں گے. کوشچن نمبر 7 ہے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. اسی طرح کا کوشچن ہم نے جب حمد کی تھی
تو اس میں بھی آیا تھا. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا تھا کہ کیا متعلقہ الفاظ کیسے ملایا جاتا ہے, کس طرح ملانا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہاں جائیں. آج تو ہم اس کا صرف آنسر دیکھیں گے, سیدھا اس کو سولو کریں گے. ٹھیک ہے, تو شندور اس کا متعلقہ لفظ کون سا ہے؟ پولو میچ. شندور میں پولو میچ ہوتا ہے تو یہی متعلقہ لفظ ہے. میلہ مویشیاں. میلہ مویشیاں اس کا مطلب اعلیٰ نسل کے جانور. میلہ مویشیاں میں تو اعلیٰ نسل کے جانور ہی پیش کیے جاتے ہیں نمائش کے لیے, تو یہ متعلقہ لفظ ہو گیا اس کا. شب براءت اس کا متعلقہ لفظ مذہبی تہوار. یہ ایک مذہبی تہوار ہے تو یہ اس کا متعلقہ لفظ ہو گیا. اسی طرح لوک ورثہ میلہ, یہ کہاں پہ ہوتا ہے لوک ورثہ کا میلہ؟ یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو یہ متعلقہ لفظ ہو گیا اس کا اسلام آباد. پاکستانی تہذیب و ثقافت, یہ ایک رنگا رنگ گلدستہ, یہ اس کا متعلقہ لفظ. صوفیہ کے مزار, جب ہم صوفیہ کے مزار کے بارے میں سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عرس اور میلے. سو اس طرح ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے, ہم نے آنسر دیکھ لیا ہے. کوشچن نمبر 8 ہے, درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہ واحد ہے, اس کا ہم نے جمع لکھنا ہے. یہ جمع ہے, اس کا ہم نے واحد لکھنا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. واحد جمع, ملک ممالک, ذریعہ ذرائع. اب یہ جمع ہے, اس کا واحد لکھنا ہے. مقاصد مقصد, آپ کی کیا مقاصد ہیں, آپ کا کیا مقصد ہے. ٹھیک. صوفیہ, صوفیہ کیا فرماتے ہیں, صوفی, صوفی صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ جمع ہے, یہ واحد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا اس کا جواب. اب ہم نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں. آخری کوشچن ہے, سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں. چلیں ٹھیک ہے, کرتے ہیں ہم ابھی. لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زائد ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں. غلط. غلط کیوں غلط؟ کیونکہ وہاں تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں, یہاں 30 لکھا ہوا ہے, تو یہ غلط ہے. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل درست. قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں. بالکل درست. یہ محبت ہوتا ہے, میم کے اوپر زبر, محبت نہیں محبت. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے. اگر یہ دوسرا ہے تو پہلا کون سا ہے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ غلط ہے. پہلا تو یہ ہے, یہ تو دنیا کا پہلا گراؤنڈ ہے, سب سے بڑا گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے موقع فراہم کرتے ہیں. بالکل جی, بالکل درست. اور آخری ہے, شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے. بالکل غلط جی, وہاں تو گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین میچ منعقد ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ہماری یہ مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا مضمون پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.